اور اس کو اس کی وفات کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، درود شریف مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے، جتنا ہو سکے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اسی طرح پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں اور لکھنے کے الگ اپنے فضائل ہیں۔ اگر انسان لکھتا ہے آپ کا نام اور آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور یا پھر الگ سے اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کی اپنی برکات اور اپنے فضائل ہیں۔ وقت کا ایک بادشاہ تھا محمود غزنوی، اس کا روز کا معمول تھا 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا، آپ پر درود و سلام بھیجنا۔ ایک طالب علم تھا جو رات کے اندھیرے کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا تھا، تو وہ دعا کرتے کرتے کہ یا اللہ میں رات کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا ہوں، اور اپنی پریشانی اللہ کے سامنے بتاتے بتاتے روتے روتے وہ سو گیا، چونکہ تیل نہیں ہوتا تھا روشنی جلانے کے لیے۔ تو اس کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں رات کو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن روشنی کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، جو اڑچن بنتا ہے، اندھیرا، جس کی وجہ سے مجھے دشواری پیش آتی ہے۔ آپ نے فرمایا وقت کے بادشاہ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میرے لیے روشنی کا بندوبست کریے، انتظام کریے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں تو ایک عام سادہ سا طالب علم ہوں، وہ میری بات وقت کا بادشاہ کیسے مانے گا؟ کہنے لگے کہ اچھا ان سے کہنا کہ آپ روز 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور چند روز سے آپ کا تحفہ مجھ تک کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے نہیں پہنچ رہا ہے۔ یہ بات تم اس کے سامنے کرو گے تو امید ہے وہ آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ تو طالب علم گیا وقت کے بادشاہ کے پاس اور جا کر کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ میرے لیے روشنی کا انتظام کریں، چونکہ مجھے رات میں پڑھنا رہتا ہے۔ تو ایز یوزولی بادشاہ کا یہی سوال تھا کہ میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ حکم تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور تمہارا خواب سچا ہے کہ تمہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں۔ کہنے لگا اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہیے گا کہ چند روز سے آپ کا تحفہ مجھے نہیں پہنچ رہا ہے، جو آپ مجھ پر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی حیران ہو گئے کہ واقعتاً یہ میرا عمل یا تو صرف مجھے پتا تھا یا میرے اللہ کو پتا تھا، میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ طالب علم سچ بول رہا ہے، اور چند روز سے مصروفیات کی وجہ سے میں اپنا یہ عمل نہیں کر پا رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ میں اپنا یہ عمل بھی کروں گا اور اس کے لیے روشنی کا بھی بندوبست کروں گا۔ تو جب وقت کا بادشاہ ہو کر کے 5000 مرتبہ ایک دن میں درود شریف پڑھ سکتا ہے، تو ہم عام سادہ انسان ہو کر کے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اتنی خاص مشغولیات ہماری نہیں ہوتی، انسان اگر چاہے وقت نکال سکتا ہے، وہ سفر کر رہا ہے، وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس میں دماغ کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، زبان خالی ہے، جیسے موٹر سائیکل چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے۔ اسی طرح عورت اگر کچن میں ہے یا جو بھی کام کر رہی ہے، کپڑے وغیرہ دھل رہی ہے، تو اس وقت زبان پر اگر درود شریف جاری رہے تو اس کے اپنے فضائل، اپنے برکات ہیں، اور اسی طرح پڑھنے کے علاوہ لکھنے کے بھی اپنی برکات ہیں اور اپنے فضائل ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر، قیامت کے روز، میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود شریف پڑھنے سے درود شریف انسان کے گناہ اس طرح سے مٹا دیتا ہے جس طرح سے ٹھنڈا پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ اور اس کے رسول نے تکبیر یعنی اللہ اکبر، تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ، اگر اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اس کی فضیلت نہ بتائی ہوتی تو میں اپنا پورا وقت آپ پر درود شریف پڑھتا رہتا۔ اور اسی طرح لکھنے کی بھی اپنی الگ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہے یا الگ سے اہتمام کرتا ہے لکھنے کا، تو جب تک کہ اس کاغذ پر وہ درود شریف لکھا ہوا ہے تب تک کہ فرشتے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو
کیا بہتر ہو اگر اس کا انتظام ہی الگ سے کر لیا جائے، ایک چھوٹی سی کاپی بنا لی جائے، اس پر روز کچھ نہیں، اگر 10 لائن کی بھی کاپی ہے، روز درود شریف 10 لائن لکھیے، اس کی جو برکات ہے، اس کی جو فضیلت ہے، آپ کے وفات کے بعد بھی جب تک کہ اس پر وہ لکھا ہوا ہوگا، درود شریف جب تک کہ مینشن ہوگی اس پر، سیاہی اس پہ مٹ نہیں جائے گی، جب تک کہ وہ موجود ہوگی، آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا اور فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اسی طرح جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا کے شروع میں درود شریف پڑھنی چاہیے اور دعا کے اختتام پر یعنی آخر میں درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دعا کے شروع میں درود شریف پڑھی گئی ہو اور جس دعا کے اختتام پہ درود شریف پڑھی گئی ہو، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے، ما شئت، جتنا تو چاہے۔ کہنے لگے کہ میں آپ پر چوتھا حصہ پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ زیادہ پڑھے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ پر تیسرا حصہ درود شریف پڑھوں گا۔ کہنے لگے کہ زیادہ پڑھے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہنے لگے کہ میں آپ پر آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ پڑھے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہنے لگے، میں 3 حصے وقت آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا، زیادہ پڑھے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہنے لگے، اجعل لک دعائی کلہ، میں آپ پر ہر وقت درود شریف پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سن کر کے، اذن یغفر ذنبک، اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، وتکفی ہمک، اور تیرے غموں کے لیے کافی ہوگا، یعنی تیرے غموں کو مٹا دے گا۔ تو درود شریف کی کثرت انسان کو ہر لحاظ سے مفید ہوتی ہے، اور اسی طرح پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کے اپنے فضائل اور برکات ہیں۔ اور جب تک کہ آپ نے فرمایا جب تک کہ کاغذ پر میرا نام لکھا رہے گا، اس شخص کے لیے اللہ کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو یہ کتنا نفع کا سودا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کرے، اس کو پڑھنا اور لکھنا، اور دوسروں کو بھی تلقین کرنا، اور دوسروں کے پڑھنے سے یہ